ابو عمرو بن محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی کی کتاب اختیار معرفت الرجال المعروف وہی رجال کشی میں ہے کہ امام جعفر صادق کے پاس کسی شرابی آدمی کا ذکر کیا گیا جس نے حضرت علی کی محبت میں اشعار لکھے تھے، تو امام جعفر نے فرمایا اگرچہ وہ شرابی تھا مگر علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا تھا، اور محب علی اگر شرابی بھی ہو تو اللہ اسے معاف کر دے گا۔ جب گردنیں کاٹی جا رہی ہوں، جب الٹا لٹکایا جا رہا ہو، جب ان کے خون سے گارہ بنا کے عمارتیں بنائی جا رہی ہوں، جب علی نام رکھنے پر اتنے کوڑے مارے جاتے ہوں، درباروں سے نکال دیا جاتا ہو، بیت المال سے مال بند کر دیا جاتا ہو، حسن حسین نام لکھنا ممنوع قرار دے دیا گیا ہو، جب علی کا نام لینا ہزاروں نمازوں سے افضل، جب علی کا نام لینا سینکڑوں روزوں سے افضل، کیونکہ ایسے نماز روزے کہ جو تمہیں دین کی تظاہر تو دکھاتے ہوں، تمہارا اسلام تو دکھاتے ہوں، مگر تمہارے اندر منافقت کو پالتے ہوں، تمہارے اندر شیطنت کو پالتے ہوں، تم ظاہری طور پہ تم مسلمان نظر آ رہے ہو، اندر تم کافروں سے بھی بدتر ہو۔ تو ایسا بندہ جو ان کرداروں میں کمزور ضرور ہے مگر وہ جرأت کے ساتھ کھڑا ہے، کہا مار دو مجھے، میں علی کا نام لوں گا، کیونکہ علی کا نام لینا موت کے برابر تھا۔ یہ اس دور کی احادیث ہیں کہ جس دور کے اندر اہل بیت کا نام لینا اتنا بڑا جرم تھا، اب ایسی کیفیت میں کیا اسے انعام نہیں دیا جائے گا کہ تم نے ٹھیک ہے یہ تمہارے اندر کمزوری، یہ تمہارے اندر کمزوری، وہ تمہارے اندر کمزوری، مگر تم نے اصلی چیز نہیں چھوڑی۔ مجھے آپ بتائیے کہ کیا کتنی مدت تک لوگ شراب پیتے رہے اسلام کے آغاز میں، وہ مسلمان نہیں تھے؟ لیکن بعد میں قرآن نے جب ممنوع کر دیا، نہیں میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا شراب پینا جائز ہے، جب بعد میں اللہ نے منع فرما دی، حرام ہے، حرام بھی ایسا کہ اگر ایک قطرہ بھی وہاں پر گرا ہوا ہو، ایک قطرہ رکھا ہوا بھی ہو تو اس ٹیبل پہ نہیں، میری مراد میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے پتہ لوگ کیا لیں گے کہ شرابی ہو، جو بھی ہو، محب علی ہو، وہ بخشا جائے گا۔ وہ اسے سمجھانا پڑے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ جو اپنے پسند کا دین لیتا ہے نا وہ تو یہ بات کرے گا، لیکن اسے بتایا جائے گا آپ اپنی پسند کا دین نہیں لیں گے کہ جہاں میرے مفاد میں ہو تو وہ میں ٹھیک ہے، اور جہاں میرے مفاد میں نہیں ہو تو غلط ہے، ایسا نہیں۔ احادیث ائمہ اہل بیت کی کہ جو شخص ہماری محبت پر تکیہ کرتے ہوئے نماز اور روزہ اور عبادات کو ترک کر دیتا ہے اسے ہماری محبت کام نہیں آئے گی، اور جس نے نماز روزہ اور عبادات پہ تکیہ کرتے ہوئے ہماری محبت کو ترک کر دیا ہوگا اسے نماز روزہ کام نہیں آئے گی۔ تو یہ حدیث بھی ہے ہمارے پاس، مگر کیونکہ آپ خاص اس حدیث کی طرف، اس روایت کی طرف اشارہ فرما رہے تھے، تو اس کا جو پس منظر ہے نا وہ حالات ہیں، ٹھیک ہے، ان حالات میں ایک آدمی کا یہی بہت بڑا جہاد ہے کہ وہ اس بد کرداری میں، بدعنوانی میں تو مبتلا ہے مگر اس نے اصلی چیز نہیں چھوڑی۔ پھر فرمایا جو شخص بھی شہادت حسین بیان کر کے خود بھی روئے اور دوسروں کو بھی رلائے، اس کے تمام گناہ معاف کر دی جاتے ہیں اور اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ بے معرفتنا، حدیثوں میں جو یہ جملے آئے ہیں نا، اس میں ایک ناظر اور ایک حاکم جملہ ہے، اور وہ ہے ہمارا حق ادا کرتے ہوئے۔ ہمارا حق تو یہ ہے کہ ہمیں خوش کرو، ہمیں راضی کرو، نماز روزہ حج زکوٰۃ، اللہ کی عبادات، انسانیت، شریعت کے اوپر عمل، ایک اچھے مسلمان بن کر رہنا اور ہماری محبت کے ساتھ رہنا، یہ ہمارا حق ہے۔ ہم جو کہہ رہے ہیں اسے مانو، ہم تو یہ نہیں کہہ رہے تم سے کہ تم غلط کام کرو اور پھر صرف ہمارا نعرہ لگا دو تم جنت میں، مطلب صرف رونے رلانے سے جنت نہیں ملے گی، نہیں، معرفت اس کی شرط ہے، ورنہ تو ہندو بھی روتا ہے، میں مجلس پڑھتا ہوں، ایک ہندو کے گھر کی مجلس پڑھتا ہوں، عیسائی بھی ماتم کرتے ہیں امام حسین کا، میں تو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو اللہ کو رسول کو نہ مانتا اور نبی کو خاتم نہ مانتا وہ جنت میں چلا جائے گا، میں تو دعویٰ نہیں کرتا۔ رونا اگر معیار ہے تو اس وقت جو ہے وہ آپ، ہر وہ انسان جس کا دل نرم ہوگا وہ حضرت علی اصغر کے مصائب سنے گا تو رو پڑے گا، وہ تو رونا اگر معیار ہے تو غیر مسلم بھی، میں خود کئی جگہ جاتا ہوں تو یہ معیار نہیں ہے۔ ہاں، رونا ہماری حق معرفت کے ساتھ، ہماری معرفت کے ساتھ، ہماری اطاعت کے ساتھ، جب ہمارے مصائب پہ کوئی گریہ کرے گا تو اس کے لیے جنت راضی۔